اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب کا نام ہے ضیاء النبی، سیرت النبی کے اوپر کتاب ہے۔ پیر کرم شاہ الازہری نے اس کو ترتیب دیا ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اسلام سے پہلے دنیا کے حالات کیا تھے۔ کتاب کچھ اس طرح ہے: رحمت عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم 570 عیسوی میں پیدا ہوئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے 570 سال بعد۔ اس وقت پوری دنیا میں شرک اور بت پرستی کی بیماری ایک وبا کی صورت اختیار کر چکی تھی۔ اشرف المخلوقات حضرت انسان، جو خدائے واحد کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا، وہ بے جان پتھروں اور بے زبان جانوروں کے سامنے سجدہ ریز تھا۔ اپنے خالق حقیقی کے بتائے ہوئے سیدھے راستے کو چھوڑ کر کھلی گمراہی میں بھٹک رہا تھا۔ اس دور کی چند جھلکیاں پیش کرنے میں کہ آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انسان کی کن پستیوں میں گر چکا تھا، اور رحمت عالم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو کہاں سے اٹھایا اور کن بلندیوں تک پہنچا دیا۔ اس میں سے پہلے ہم لیں گے اس میں ایران کا جائزہ۔ ایران میں سورج، چاند، آگ اور ہوا کی عبادت کی جاتی تھی۔ زرتشتی مذہب میں کتے کو بیوی بچوں سے معزز سمجھا جاتا تھا۔ بیمار سے نفرت کی جاتی۔ ان کا خیال تھا کہ اس پر بری قوت غالب آ گئی ہے، لہٰذا اس کے قریب نہ جاؤ، اسے بھوکا پیاسا مرنے دو۔ مرنے والے کو دفن نہیں کرتے تھے بلکہ کنویں میں لٹکا دیتے تھے تاکہ پرندے اس کا گوشت نوچ لیں۔ کسی ناپاک چیز کو پاک کرنے کے لیے گائے کا پیشاب استعمال کرتے تھے۔ بیٹی اور بہن کے ساتھ شادی کو مذہبی طور پر جائز سمجھا جاتا تھا۔ عمرہ سینکڑوں بیویاں رکھ سکتے تھے اور اپنی کسی بیوی کو عاریتاً اپنے کسی دوست کے حوالے کر دینا ایک پسندیدہ اور قابل تعریف فعل تھا۔ اچھا جی، اب اس پہ آتے ہیں ہم سلطنت روما کی طرف آتے ہیں، یعنی روم کے اوپر۔ روم کی پوزیشن یہ تھی کہ اسلام سے پہلے رومی سلطنت دنیا کی سب سے بڑی مملکت تھی، جو برطانیہ سے مصر تک پھیلی ہوئی تھی۔ سلطنت روما کا سرکاری مذہب عیسائیت تھا۔ غیر عیسائی لوگوں پر ناجائز سختیاں کی جاتی تھیں اور بدکاری اور عصمت فروشی کا دھندا برسرعام کیا جاتا تھا۔ اب چلتے ہیں مصر کی طرف۔ پہلے تو مصر میں ہر قبیلے کا علیحدہ خدا ہوتا تھا، مگر بعد میں بہت سے خداؤں اور بادشاہوں کی پرستش کرنے لگے۔ بہن اور بیٹی سے شادی کا بھی رواج تھا۔ مصری ابتدا سے ہی حیات بعد الموت، یعنی مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کے قائل تھے، مگر ان کے ہاں میت کی تکفین اور تدفین کے بارے میں بڑی عجیب و غریب رسمیں تھیں۔ جب ان کا کوئی بادشاہ مرتا تو اس کے لیے پہاڑوں کو کھود کر بہت وسیع و عریض مدفن تیار کیا جاتا، جو کئی کمروں پر مشتمل ہوتا۔ درمیانی کمرے میں بادشاہ کی میت رکھ دی جاتی اور ارد گرد کے کمروں میں بادشاہ کی ضرورت کا سامان شاہانہ انداز میں رکھ دیا جاتا۔ سونے کا تخت، کرسی اور زیورات کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء وافر مقدار میں رکھ دی جاتی تھی۔ ماہرین آثار قدیمہ نے جو مقبرے دریافت کیے ہیں، ان کی کھدائی کی ہے، وہاں سے یہ ساری چیزیں دستیاب ہوئی ہیں، جن میں سے کئی چیزیں مصر کے عجائب گھر میں بھی موجود ہیں۔ صرف اس پر اگر اکتفا کیا جاتا تو اس کو یہ کہہ کر برداشت کر لیا جاتا کہ انہوں نے اپنے مذہبی جذبات کی تسکین کے لیے اتنی دولت کو ضیاع کیا۔ لیکن اس سے بھی سنگین امر یہ تھا کہ ان کے خیال میں بادشاہ دوبارہ زندہ ہو جائے گا اور اس کی دنیاوی زندگی کی طرح خدا اور خادماؤں کی ضرورت پڑے گی۔ اس لیے خادموں اور خادماؤں کی ایک جماعت اس مقبرے کے ایک کمرے میں کھڑی کر دی جاتی۔ اس اہتمام کے بعد داخلے کا دروازہ بند کر دیا جاتا۔ اس کے سامنے بڑی بڑی چٹانیں، مٹی اور ریت کے ڈھیر لگا دیے جاتے اور اس کو باہر سے اس طرح بند کر دیا جاتا کہ کسی کو پتہ نہ چلے کہ یہاں کوئی بادشاہ اپنے زیورات، ہیروں اور جواہرات کے ساتھ مدفون ہے۔ بادشاہ کی میت پر تو جو گزرتی ہوگی وہ گزرتی ہوگی، لیکن ان زندہ خدام اور خادماؤں کی حالت زار کا تصور کر کے انسانی عقل پر لرزہ طاری ہو جاتا ہے۔ کچھ وقفے کے بعد اس گھپ اندھیرے میں جب وہ پیاسے اور بھوک کی شدت سے تڑپتے ہوں گے اور بے بسی کے عالم میں دم توڑ دیتے ہوں گے، اس سے بھی بڑا ظلم اور کیا ہوگا۔ اب چلتے ہیں ہندوستان کی طرف۔
ہندو ہر عظیم چیز سے مرعوب ہو کر اسے خدا کہہ دیتے، حتیٰ کہ پہاڑوں، دریاؤں، سمندروں، درختوں اور جانوروں کو خدا مانتے تھے۔ ہندو گائے کا پیشاب چائے کی طرح پیتے مگر اس کا گوشت نہ کھاتے تھے۔ بنی نو انسان کی ایک نسل شودر کو اس طرح گھٹیا سمجھا جاتا تھا کہ اگر ان میں سے کسی کا سایہ کنویں پر پڑ جائے تو کنواں ناپاک ہو جاتا۔ وہ بیچارے آبادی سے باہر جھونپڑیوں میں رہنے پر مجبور تھے۔ شودروں پر پابندی تھی کہ نہ تو وہ خود اپنی مذہبی وید کو پڑھ سکتے تھے اور نہ ان کو ایسی محفلوں میں شرکت کی اجازت تھی جس میں وید پڑھا جاتا۔ اگر کسی شودر کے متعلق ثابت ہو جاتا کہ اس نے وید پڑھا ہے تو اس کی زبان کاٹ دی جاتی۔ جب کسی عورت کا خاوند مر جاتا تو اس کی موت کو عورت کے ساتھ کے کسی گناہ کا نتیجہ سمجھا جاتا اور اسے یہ بات ذہن نشین کرائی جاتی کہ اب اس کی عزت اسی میں ہے کہ وہ اپنے خاوند کی لاش کے ساتھ جل کر خاکسار ہو جائے۔ یہ ظالمانہ حرکت ستی کی رسم کے نام سے مشہور تھی، جو بیوہ اپنے خاوند کی چتا میں اپنے آپ کو ڈال دیتی اور جل کر خاکسار ہو جاتی۔ اس کی تعریفوں کے پل باندھ دیے جاتے اور جو عورت ایسا نہ کرتی اسے حقارت کی نظر سے دیکھا جاتا اور دوسری شادی کی اجازت نہ تھی، خواہ وہ ابھی بالکل نوجوان ہی ہو۔ ہندوستان کے بعض علاقوں میں کئی بھائیوں کی ایک مشترکہ بیوی کا رواج تھا جو ایک ماہ ہر بھائی کے پاس گزارتی تھی۔ اب تھوڑا سا رخ کرتے ہیں چین کا۔ چین کے لوگ مختلف مظاہر فطرت کی پوجا کیا کرتے تھے، یعنی زمین، دریا، ہوائیں وغیرہ ان کے معبود تھے، اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے انسانوں اور عام طور پر قیدیوں کو ذبح کرتے تھے، مرنے والے بادشاہوں کی پرستش بھی کرتے تھے۔ اب آتے ہیں ہم عرب پہ۔ اللہ تعالیٰ نے اہل عرب کو جن عظیم خوبیوں سے نوازا، ان میں فہم و فراست، قوت حافظہ، سخاوت و فیاضی، شجاعت، ایفائے عہد اور فصاحت و بلاغت سر فہرست تھی، لیکن یہ خوبیاں صحیح رہنمائی سے محروم تھیں اور حقیر مقاصد کے لیے استعمال ہو کر ضائع ہو رہی تھیں۔ اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بتوں کو خدا سمجھتے، ہر گھر کا علیحدہ بت ہوتا جس کے وہ گھر میں عبادت کرتے تھے۔ سفر کے دوران کسی جگہ اترتے تو ارد گرد بکھرے ہوئے پتھروں میں سے 4 پتھر چن کر لاتے، ان میں سے جو پتھر خوبصورت ہوتا اس کو اپنا رب بنا لیتے اور دیگر 3 پتھروں سے چولہا تیار کر کے کھانا پکاتے۔ کعبے کا ننگے ہو کر طواف کرتے۔ بعض قبائل میں سورج، چاند، ستاروں اور آگ کی عبادت کی جاتی۔ بعض قبائل یہودی اور عیسائی مذہب پر تھے، لیکن اس دور میں گنتی کے چند نفوس قدسیہ ایسے بھی تھے جو اللہ تعالیٰ کی توحید پر ایمان رکھتے تھے۔ عرب کے بعض علاقوں میں بیویوں کے تبادلے کا رواج تھا۔ مخصوص وقت کے لیے ایک دوسرے کی بیویاں تبدیل کر لیتے۔ ایک عورت بیک وقت کئی مردوں کے ساتھ شادی کر سکتی تھی۔ اہل عرب بچیوں کو ناپسند کرتے تھے اور بعض قبائل میں تو باپ اپنے ہاتھوں سے اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دیتے تھے، یعنی دفنا دیتے تھے۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی باپ اپنی کسی بچی کو زندہ رکھنا چاہتا تو اسے اچھے کپڑے وغیرہ پہننے کی اجازت نہ ہوتی، اور جس بچی کو قتل کرنا چاہتا اس کو بڑے ناز و نعم سے پالا جاتا۔ جب وہ 6-7 سال کی عمر کو پہنچتی تو اس کا باپ پہلے جنگل میں چلا جاتا، وہاں ایک گہرا کنواں کھودتا، واپس آ کر اپنی بیوی کو کہتا کہ بچی کو خوب آراستہ و پیراستہ کر دو، اس کو خوشبو لگاؤ تاکہ میں اس سے اس کے ننھیال لے جاؤں۔ اس بہانے سے وہ اسے کنویں کے پاس لے آتا جو صحرا کے کسی گوشے میں اس نے کھود رکھا تھا۔ جب وہاں پہنچتا تو بچی کو کہتا اس کنویں میں دیکھو کیا ہے۔ جب وہ جھک کر دیکھنے لگتی تو پیچھے سے دھکا دے کر وہ اسے کنویں میں گرا دیتا اور مٹی ڈال کر کنویں کو زمین کے برابر کر دیتا۔ وہ بیچاری چیختی چلاتی رہ جاتی، لیکن اس سنگ دل باپ پر ذرہ اثر نہ ہوتا۔ تو یہ تھے اس وقت کی معلوم دنیا کے حالات جن میں اللہ تعالیٰ نے رہبر اعظم تاجدار ختم نبوت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان گمراہ لوگوں کی
ہدایت کے لیے مابعوث فرمایا۔